آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاء اللہ تعالی درس فقہ شافعی و کبریت الاحمر کے آغاز کے لیے میں ملتمس ہوں کمسن قاری قرآن حبیب ابراہیم بن محمد رفیع المرغنی سے وہ قرأت کلام پاک پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمن یا رحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. احسنت یا حبیب ابراہیم. یہ تھے کمسن قاری قرآن حبیب ابراہیم بن محمد رفیع المرغنی. اب میں ملتمس ہوں ایک اور قاری قرآن حبیب ہادی بن احمد رفیع المرغنی سے وہ قرأت کلام پاک پیش فرمائیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں ملتمس ہوں ثنا خان رسول محمد زبیر قادری شتاری سے وہ
نعت یا منقبت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف سما فرمائیے۔ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ جبرائیل امین کرتے ہیں جس در کی غلامی، اے کاش رہوں میں بھی اس در کے برابر۔ سرکار کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں، سرکار کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں، میں گرچہ گناہ میرے سمندر کے برابر۔ نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر۔ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام لحن میں پڑھنے والوں کی بہت اچھی کوشش رہی تحت میں سنانے کی۔ جی ایوب صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیے تھے محمد زبیر قادری شتاری جو اپنے حضرت قبلہ کی کاپی کر رہے تھے۔ اب میں ملتمس ہوں ایک اور کمسن ثنا خان رسول شیخ احمد حسین سے وہ نعت شریف پیش فرمائیں۔ ماشاء اللہ۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو آمین۔ یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے انشاءاللہ۔ مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ دھڑک اٹھے گا یہ دل یار دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یار دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یار دھڑکنا بھول جائے گا۔ بے بسم کا در پر تماشا ہم دیکھیں گے، دلے بسمل کا در پر تماشا ہم دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو انشاءاللہ۔ بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ آمین۔ درے دولت سے لوٹا یا نہیں جاتا کوئی خالی، درے دولت سے لوٹا یا نہیں جاتا کوئی خالی، درے دولت سے لوٹا یا نہیں جاتا کوئی خالی،
وہاں خیرات کا پٹنا خدایا ہم بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، وہاں خیرات کا پٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ نعت شریف احسنت کی خدمت ہے. انشاءاللہ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو سبحان بس اللہ ان کی نگاہوں کو دعا نگاہوں دیتے کو ہیں. دبا سبحان جو بھی مجرم میری سرکار کے دامن میں چھپے، عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں. سزا دیتے ہیں. سبحان اللہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے سبحان ہے جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. لٹا دیتے ہیں. سبحان اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سبحان بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ مختہ پیش خدمت ہے. یاد آتی ہے مدینے کی ظہوری جو ہمیں غم کے مارے ہوئے کچھ اشک بہا دیتے ہیں. اشک بہا دیتے ہیں. سبحان غم کے اللہ مارے ہوئے کچھ اشک بہا دیتے ہیں. اب میں ملتمس ہوں سبحان اللہ حضرت مولانا حبیب سہیل بن سعید علیہ الدرست صاحب سے وہ آج کے درس کا آغاز فرمائیں. سبحان اللہ جزاکم اللہ خیر کثیرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ومكرم سادات گرامی قدر جميع حاضرين ناظرين وسامعين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد للہ فقہ کی مسائل کا درس جو الحمدللہ گزرتا ہوا موت آنے کے بیان وغیرہ کے تعلق سے چلا، اور آج انشاءاللہ میت کے غسل اور کفن کا بیان شروع کرتے ہیں، کہ جس میں آج کی گفتگو بیشتر غسل کے اوپر ہی رہے گی، اور غالباً گفتگو تھوڑی طویل ہے، کیونکہ اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ مکمل کریں اور سمجھ بھی آ جائے بات انشاءاللہ. پہلے تو مسئلہ ہے کہ میت کے نہلانے کے بارے میں. تو میت کو نہلانا جو ہے یہ سب کو کرنا ہے یا کسی ایک کو کرنا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ میت کا نہلانا فرض کفایہ ہے. تو فرض کفایہ ایک یا چند مسلمانوں کا کسی دوسرے مسلمان کی میت کو غسل دینا یہ کافی ہو جاتا ہے. ہر ایک کا غسل دینا یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض مسلمانوں نے اگر کسی مسلمان میت کو غسل دے دیا ہو تو پھر سب کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے. اگر کسی نے بھی کوئی مسلمان کی میت کو غسل نہ دیا ہو اور بلا غسل اس کو دفنانا پڑا ہو تو ایسی صورتحال میں سب گناہگار ہوں گے. اب جو ہے تجہیز اور تکفین میں جو پانی کی قیمت ہے اور نہلانے کی اجرت ہے، کفن کی قیمت، میت کے لے جانے اور قبر کے کھودنے اور بھرنے کی جو اجرت
جو خرچ ہے، جو مصارف ہیں، یہ جو ہے سارے مصارف تجہیز و تکفین کے معاملات میں شامل ہوتے ہیں. یعنی کہ میت کو نہلانے سے، اس کا پانی تیار کرنے سے لے کے اس کو تدفین اس کے مکمل ہونے تک تجہیز کے مصارف کہلاتے ہیں. تو اس کا سب سے پہلا بار میت کے متروکہ جائیداد پر ہے، یعنی کہ جس کا انتقال ہوا ہے اس کی جائیداد میں سے سب سے پہلے اس خرچ کو نکالا جائے گا. اور اگر ملے، اگر اتنا مال ہو تو پھر اس کو خرچ کیا جائے، اگر نہ ہو تو اس کے نان نفقے کی ذمہ داری اس شخص کی جس کا انتقال ہوا ہے، وہ جن کے اوپر خرچ کرتا تھا، یعنی جس کے اوپر اس کی ذمہ داری تھی، جیسا کہ اولاد ہے، بھائی بہن ہوں وغیرہ وغیرہ، تو ان سے لیا جائے گا، بشرطے کہ وہ لوگ استطاعت رکھتے ہوں. اگر ان کے پاس استطاعت ہو اتنا خرچ اٹھانے کی تو سب سے تھوڑا تھوڑا لیا جائے، یا نہیں تو کسی ایک کے پاس میں اتنی شکت ہو تو کسی ایک سے وہ مصارف، وہ خرچ لیے جائیں. بیوی کے اوپر جو ہے، جو زوجہ ہے، اس کے اوپر شوہر کے تجہیز اور تکفین کا بار نہیں ہے، یعنی کہ عورت ذمہ دار نہیں ہے کہ اس کے شوہر کے جنازے کے لیے مصارف میں سے دیتی ہے تو اور بات ہے، لیکن اور اس کی بیوی ہونے کی وجہ سے لوگ اگر اتنا معاشرہ ضلالت کو پہنچ چکا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اس بیوی سے پوچھنے لگتے ہیں جس کے پاس میں یا تو پیسہ ہی نہ ہو یا اس کے ہی خرچ کو آگے جاری رکھنے کے لیے وہ ناکافی ہو. تو ایسے میں لوگ جو وقتیہ طور پر مدد کے لیے آگے آتے ہیں، لیکن وہ سارے مصارف اس بیوی سے پوچھنے لگتے ہیں، حالانکہ رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن بھائی بہن بھی ہوتے ہیں یا کوئی اور بھی ہوتے ہیں یا اولاد بھی ہے. آج کل یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا، جو تمہارے پاس میں دولت ہے اس میں سے جو. تو یاد رکھیے کہ شریعت میں زوجہ کے اوپر شوہر کے تجہیز و تکفین کے مصارف نہیں ہیں. ہاں، لیکن شوہر کے اوپر اپنی زوجہ کی تجہیز و تکفین کے مصارف ذمہ داری میں سے ہیں کہ اگر شوہر کے ہوتے ہوئے بیوی کا انتقال ہو جائے تو بیوی کی تجہیز و تکفین شوہر ہی کو اٹھانی ہوگی. میت کو نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو مقام غسل پر لانے کے بعد اندرونی نجاست کے ازالے کے لیے اس طرح بٹھائے کہ ذرا پیچھے کی طرف جھکا رہے. داہنا ہاتھ میت کی گردن کے نیچے، جو ہے سیدھا ہاتھ، داہنا یعنی کہ سیدھا ہاتھ گردن کے نیچے دیں اور انگوٹھے سے گردن کے منکے کو سنبھالیں تاکہ سر پیچھے نہ ڈھل جائے. یعنی گردن کو سنبھالنا پڑتا ہے جیسا کہ چھوٹے بچے کو لیتے ہیں تو جس انداز سے لیتے ہیں کہ اس کی گردن کو تکلیف نہ پہنچے، کہ جھٹکا نہ کھائے، تو اسی طرح اس انداز کے ساتھ میں کہ ہاتھ گردن کے نیچے دیا جائے گا لیکن انگوٹھے سے گردن کے منکے کو سنبھالا جائے گا تاکہ پیچھے نہ ڈل جائے. تو اس انداز کے ساتھ میں میت کو پہلے بٹھانا پڑے گا کہ جہاں پہ بھی غسل دینے کا فیصلہ ہوا ہو وہ غسل کی جگہ پر لے کر جانے کے بعد پہلے میت کو بٹھایا جائے گا، اور اس طرح کے وہ تھوڑا سا سلانٹلی بینڈ ہوگی، نہ ہی پوری طریقے کے ساتھ میں سیدھا بیٹھی ہوئی رکھے. بس تھوڑا سا جھکائے رکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ اندر کی جو نجاست ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، وہ پوری خارج ہو جاتی ہے. میت کی پیٹھ کے نیچے اپنے
दाहिने घुटने से टेक दें और बाएं हाथ को मैयत की पीठ के नीचे अपने दाहिने घुटने से टेकें और बाएं हाथ को मैयत के पीठ पर जो है बार बार हल्का इस तरह फेरें कि अंदर से कोई नजासत हो तो वो खारिज हो जाए। इसके बाद मैयत को लिटा देंगे और फिर बाएं हाथ पर कपड़ा लपेट कर जो है बाएं हाथ पर यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड है उसके ऊपर कपड़ा लपेट कर जो है अ, सबसे पहले मैयत की दोनों शर्मगाहों को धोएंगे और उसके बाद कपड़ा निकालकर अपना बायां हाथ कपड़ा निकालकर फिर अपना हाथ धो लेंगे। उसके बाद में फिर दूसरा कपड़ा लपेट कर शहादत की उंगली से मैयत के दांत और नाक साफ करेंगे और मैयत को वुजू कराएंगे। अगर गुस्ल के बाद मजीद नजासत खारिज हो तो उसको भी नमाज से कबल धोना वाजिब है। कभी ऐसा होता है कि गुस्ल देने के बाद जो है नजासत खारिज होती है तो उसको साफ कर देना काफ़ी हो जाएगा, पूरा गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं होती। और नमाज के बाद अगर खारिज हो तो फिर अगर साफ किया जा सकता हो तो करें, नहीं तो मुदायका नहीं। अगर नजासत का सिलसिला मुनक़ते ना हो तो गुस्ल और नमाज दोनों वैसे ही सही हो जाएंगे। यानी कि कभी ऐसा होता है कि या तो काफ़ी काफ़ी देर तक जो है मैयत को रुका कर रखने की वजह से या कोई और सबब बन सकता है, कोई बीमारी की वजह से भी मैयत के अंदर से जो है गंदगी खारिज होती रहती है और सिलसिला मुनक़ते नहीं होता। तो जितना वक्त साफ किया जा सकता हो, जिस कदर साफ करें, उसके बाद में भी अगर खारिज होती रहे तो आप नमाज पढ़ सकते हैं और उसी तरह बाकी के मरासिम अदा कर सकते हैं। जैसे कि जिंदा शख्स को सिलसिला गंदगी का खारिज होने का बोलो बराज का आरिदा हो लेकिन महल नजासत पर कपड़ा बांध कर नमाज में हत्तल इम्कान उजलत की जा सकती है, उसी तरह मैयत के लिए भी नजासत की जगह पर कपड़ा बांध कर शर्मगाह की जगह पे जहाँ से खारिज हो रही है नजासत वहाँ पे कपड़ा बांध कर आगे उसके नमाज और कफन दफन का मामला बढ़ाया जा सकता है। मैयत को वुजू कराना ये सुन्नत है, जैसा कि जिंदा के लिए गुस्ल से पहले वुजू सुन्नत है, मगर वुजू की नियत वाजिब है। और नियत यूं करेंगे कि नवैतु वुजू अल मस्नून लिहाज़ल मय्यत के के दुआ गुस्ल से पहले नियत की जाएगी, वुजू करवाया जाएगा तो वुजू की एक नियत होगी। तो वो ये नियत कराएं कि नवैतु वुजू अल मस्नून लिहाज़ल मय्यत, मैं इस मय्यत को वुजू मस्नून कराने की नियत करता हूँ या करती हूँ। वुजू के आधा तीन तीन मरतबा धोए जाएंगे, यानी कि वुजू के जो जो पार्ट्स धोए जाते हैं वुजू में, हाथ पैर नाक सब चीज़, वो तीन तीन मरतबा धोए जाएंगे। मज़मज़ा और इस्तिंशाक भी कराए, यानी कि कुल्ली और नाक में पानी भी चढ़ाया जाएगा। अब मय्यत को कुल्ली कैसे कराएंगे तो मय्यत मय्यत के थोड़ा सा मुंह में थोड़ा सा पानी डालेंगे, हिलाएंगे और मुंह खोल देंगे। ऐसा नहीं कि भर दिया और पानी अंदर चले गया, उसके लिए उतना एहतियात जरूरी है। मय्यत का मुंह और नाक साफ करते वक्त मय्यत के सर को झुकाए ताकि अंदर पानी न जाए, इसीलिए मय्यत के मज़मज़ा और इस्तिंशाक में मुबालगा मंदूब नहीं है। यानी कि वही बात है कि
اتنا پانی نہ ڈالیں کہ اس کے حلق تک پہنچ جائے، اتنا کوئی ضروری چیز نہیں ہے. تو اس کے سر کو جھکا کر اس کے منہ میں پانی ڈالیں، تاکہ صرف منہ میں پانی ڈالنے کے اس میں کو کلی کروانے کا یا کرنے کا جو ہے وہ پورا ہو جائے. وضو کے بعد میت کو غسل دیا جائے گا. غاسل کے لیے، یعنی غسل دینے والا جو ہوتا ہے اس کو غاسل یا غسال کہتے ہیں. غاسل کے لیے غسل میت کی نیت واجب نہیں ہے. امام شافعی رضی اللہ عنہ نے نیت کو مندوب قرار دیا ہے، یعنی کہ یہ نیت ثواب کے لیے، زیادہ ثواب کے لیے اچھی ہے، لیکن واجب نہیں ہے. کوئی نہیں نہ کرے تو کوئی دقت نہیں ہوتی، کر لے تو زیادہ ثواب ہے. نیت غسل کیا ہے؟ نویت اداء الغسل عن هذا المیت، یعنی کہ میں اس میت کے غسل ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں. پھر میت کے سر اور داڑھی کو بیری کے پتے میں ڈال کر دھوئیں، اور سر اور داڑھی کو بڑے دانتوں کی کنگھی سے آہستہ سے کنگھی کریں، اور سر اور داڑھی کے جھڑے ہوئے بال کفن یا قبر میں ڈال دیے جائیں گے، تاکہ اس کو ادھر ادھر نہیں پھینک دیا جائے گا، بلکہ اس کو رکھیں اور اسی کے ساتھ میں قبر میں یا کفن میں ڈال دیں. لیکن یہ بالوں کا دفن کرنا واجب ہے، جیسا کہ زندہ کے گرے ہوئے بال کہ وہ اس کے بعد مر جائے تو اس کے ساتھ دفن کیے جاتے ہیں. پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری میں گرم کیا، اور کدھر ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ پہلے تو بالوں کو دفن کیا جائے گا، اور یا اسی کے ساتھ میں دفن کیا جائے گا. اب جب آپ نے وضو کروا دیا، داڑھی وغیرہ کو صحیح سے کنگھی وغیرہ کروا دی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ میت کو بائیں کروٹ پر یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ آپ جو ہے اس کو لٹائیں گے، اور سر سے پاؤں تک بیری میں گرم کیا ہوا یا جو گنگنا، جس کو گنگنا اصل جو کہتے ہیں، ہمارے یہاں گنگنا کہتے ہیں، تو گنگنا جو پانی ہوتا ہے نیم گرم پانی، تو اس کو اس طرح بہائیں کہ تختے تک پہنچ جائے. پھر داہنی کروٹ پر لٹا کر یوں ہی کریں، پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں، اور اگر کچھ نکلے تو دھو ڈالیں. پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کا جو ہے پانی بہایا جائے گا، کافور کا پانی پھر بہایا جائے گا. پھر اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ پونچھ ڈالیں گے. تو پہلے ہوگا بائیں کروٹ پر لٹائیں اور پانی اس کے اوپر سے ایسا بہائیں کہ جو تختے پر اس کو لٹایا گیا ہے میت کو، وہ پورا تختے کے ساتھ پانی بہے. پھر اس کو دائیں جانب لٹایا جائے گا، تو دائیں جانب بھی اس کو اتنا پانی ڈالا جائے گا کہ وہ صحیح سے تختے کو بھی لگے پانی، اور جسم کے اوپر بھی. ایسا نہیں کہ تھوڑا تھوڑا ڈال رہے ہیں کہ جسم کو پہنچے، اچھے سے بہانا ضروری ہے. اور اگر کوئی غلاظت نکلی ہو تو اس کو صاف کر لینا چاہیے، یا کوئی گندگی نکلی ہو تو اس کو صاف کر دینا چاہیے. پھر اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر جو ہے جو بھی اگر کچھ ہو تو اس کو بھی صاف کر دیں، اور اس طرح آخر میں سر سے پاؤں تک جو ہے کافور کا پانی بھی بہا جائے گا. پھر اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ پونچھ ڈالیں. پاک کپڑے سے پھر
توال بھی ہو سکتا ہے، تولیہ بھی ہو سکتا ہے، آپ اس سے بھی پہنچ سکتے ہیں۔ میت کو اوندھا کرنے سے احتراز کرنا واجب ہے، یعنی میت کو اوندھا نہیں لٹایا جائے گا، اس سے احتیاط کریں اور یہ واجب ہے۔ 1 مرتبہ غسل دینا فرض ہے، 3 مرتبہ یہ مستحب ہے، یعنی اور 22 سے زیادہ اجر ثواب ہے، بہتر ہے۔ اگر 3 مرتبہ میں پاکیزگی حاصل نہ ہو تو 5 مرتبہ، اور اس سے بھی حاصل نہ ہو تو 7 یا 9 مرتبہ غسل کرایا جائے گا۔ غسل کے وقت بخور، لوبان وغیرہ سلگانا یہ بھی مستحب ہے۔ پہلی بار کے غسل میں بیری اور کیا ختمی یا صابن کا استعمال جو ہے مستحب ہے، اور پانی میں تھوڑا کافور بھی ملائیں۔ اگر ٹھوس ہو تو زیادہ ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر مرتبہ کے غسل کے وقت پیٹ پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے رہیں، اگر نجاست نکلے تو اس کا دھونا واجب ہے۔ وضو اور غسل کا اعادہ واجب نہیں ہے، یعنی کہ وضو اور غسل کو دہرانا واجب نہیں ہے۔ غسل سے فارغ ہونے کے بعد اور کفن پہنانے سے قبل میت کو خوب پونچھا جائے گا، اچھے سے صاف کر دیا جائے گا تاکہ کچاپن نہ رہے، ٹھیک ہے۔ مسلم میت کا غسل واجب ہے، اور میت کے سارے بدن کو 1 مرتبہ پانی پہنچانا فرض ہے، اور یہ اقل غسل ہے، یعنی کہ کم سے کم 1 مرتبہ پانی بہانا یہ کم از کم غسل ہے، ورنہ صحیح ترین یہ ہے کہ پہلے نجاست کو صاف کیا جائے گا، پھر وضو کرائیں گے اور پھر غسل دیں گے۔ جہاں غسل دیں وہاں خلوت یعنی لوگوں کی نظر سے بچا کر غسل دیا جائے۔ غسل دینے والے اور اس کو مدد دینے والے، یعنی غسل دینے والے کو جو مدد کرنے والے ہیں اور میت کے جو ولی ہیں، یعنی کہ جو ولی یعنی وارث ہیں، ان کے سوا کوئی اس جگہ بغیر ضرورت داخل نہیں ہونا چاہیے۔ چھت کے نیچے غسل دینا زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے، نہ کہ آسمان کے نیچے غسل دینا۔ تو کسی کے پاس چھت نہیں ہوتی تو وہ ٹینٹ لگاتے ہیں، تو وہ لگا کر غسل دیتے ہیں، یہ بہتر عمل ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے غسل دینا ٹھیک نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی اور چارہ نہ ہو۔ نہلاتے وقت چاہے اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں، یعنی قبر میں رکھتے وقت جس طرح میت کو رکھا جاتا ہے اس طرح اس کو لٹایا جائے گا نہلاتے وقت بھی، یعنی میت کو داہنی کروٹ پر لٹائیں اور اس کا منہ قبلے کو کریں، یہ نہ ہو تو قبلے کی طرف پاؤں کر کے، یا جو آسان ہو وہ طریقہ اختیار کریں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ منہ قبلے کی طرف ہو، اس انداز کے ساتھ میں لٹایا جائے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو قبلے کی طرف پاؤں کرنے کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم پچھلی مرتبہ بھی یہ بات بتائے تھے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ میت اگر بیٹھی ہو اس کا تصور کیا جائے گا کہ اس کا منہ قبلے کی رخ ہوگا، تو اس لحاظ سے قبلے کی طرف رخ کروانا ہے، نہ کہ لوگوں کے پاس میں بہت سارے ذہن میں باتیں چلتی ہیں اس تعلق سے، ان میں سے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جنب اور حیض والی عورت کا میت کو غسل دینا بلا کراہت جائز ہے، یعنی کہ اگر کوئی ایسی عورت ہو کہ جو خود ناپاک ہو تو کسی عورت کی میت کو غسل دے سکتی ہے، اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے، اور بے وضو شخص نے نہلایا تو کراہت بھی نہیں ہے، یا کوئی ایسا شخص نہلا رہا ہے جس کا خود وضو نہیں ہے تو بھی اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ نہلانے والی عورت ایسی ہو کہ پوری طرح غسل دے اور جو اچھی بات دیکھے، جیسا کہ چہرہ چمک اٹھا یا میت کے جسم سے خوشبو آئی تو اسے دوسروں کے سامنے بیان کرے، اور کوئی بری بات دیکھے تو کسی سے نہ کہے۔ اچھی باتوں کو لوگوں کے سامنے ذکر کرنا اس لیے
کہا گیا ہے تاکہ جو حاضرین ہوں یا جن تک بات پہنچے ان کا تصور میت کے تعلق سے اگر خراب بھی تھا تو وہ اچھا ہو جائے اور وہ میت کے بارے میں اچھا سوچنے لگیں. لیکن جھوٹ کہیں ایسا کہیں نہیں. اگر اچھی چیز کوئی دیکھی ہو تو بیان کریں، اگر نہ دیکھی ہو تو خاموش رہیں. ویسے ہی اس کی جو زندگی میں اس نے اچھے عمل کیے تھے اس کا ذکر کریں، اگر کوئی بری باتیں تھی تو اس کو بھول جائیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محاسب ہے، ہم نہیں ہیں. عورت کی میت کو غسل دینے کے لیے اس کے قریب کی عورت رشتہ داروں کو جو ہے نا اولیت ہے. جیسا کہ مرد کی ہو تو مرد حضرات ہی دیں گے، عورت غسل نہیں دے گی. مرد کی میت کو مرد ہی غسل دیں گے، ان میں سے اس کے قریب کے رشتہ دار یا تو اولاد یا تو باپ یا بھائی یا اس طرح جو رشتہ بنتا چلا جاتا ہے وہ لوگ آئیں گے قریب کے پہلے. اور عورت کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا کہ یا تو ماں، بیٹی، بہن یا اس طرح جو بھی رشتہ ہو جو قریب کا ہے وہ ان کو اولیت ہے. اور ان میں بھی ان عورتوں کو زیادہ ترجیح ہے جو محرم رشتہ رکھتی ہیں، یعنی کہ جن کا خونی رشتہ ہے وہ عورتیں اور زیادہ حقدار ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا غسل دیں. جیسا کہ ہم نے کہا کہ محرم رشتے جو ہے بیٹی، ماں اور بہن کے ہوتے ہیں. ان کے علاوہ دور کی بہن یا کوئی اور بھی جو ہو سکتی ہیں وہ بھی دے سکتی ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ یہ لوگ غسل دیں جو محرم ہے. ان کے بعد اجنبی عورتوں کا درجہ ہے اور ان سب کے بعد شوہر کا درجہ ہے اور اس کے بعد محرم مردوں کا درجہ ہے. اب بالکل ہی عورتیں ختم ہو جائیں تو پھر مرد کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کی اگر میت ہو تو اس کو غسل دے. مرد بھی نہ ہو اور عورتیں پہلے ہی نہ ہوں، اس کے بعد مرد بھی نہ ہو، شوہر کا یا تو انتقال ہو گیا یا نہیں ہے، تو پھر جو اس کے محرم مرد ہیں ان کو حق ہوگا. لیکن آج کل تو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ بالکل پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایسی جگہوں پہ جا کے آباد ہو جاتے تھے کہ جہاں پہ دور دور تک کوئی رشتہ دار نہیں ملتے تھے، نہیں ہوتا تھا، تو ایسی صورتوں میں یہ مسائل یاد رکھنا زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ زمانے کب لوٹ سکتے ہیں، کب کیا ہو سکتا ہے یہ آپ کو نہیں معلوم، تو مگر مسائل کا جاننا ضروری ہے. یا آج بھی کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ رشتہ دار یا کوئی لوگ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں کہ جہاں پہ دور دراز تک کوئی نہیں ہوتا، یا کبھی کوئی سفر پر چلا جاتا ہے تو ایسے سفر پر انتقال ہو جائے کہ جہاں پہ کوئی کچھ دور دور تک نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ مسائل آپ کو کام کریں گے. اور عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازے کو نہ کندھا دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے، نہ منہ دیکھ سکتا ہے، یہ صرف اور صرف غلط باتیں ہیں. معاشرے میں یہ باتیں مشہور ہیں کہ مرد اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتا، غسل نہیں دے سکتا، اپنی بیوی کو قبر میں نہیں اتار سکتا وغیرہ وغیرہ، اور اس کے لیے کیا کیا نئی نئی کہانیاں ذہن سے بنا لیتے ہیں. یہ سب غلط باتیں ہیں. صرف اس کے بدن کو بلا حائل مس کرنا کہ اس کا خود کا وضو ٹوٹ جائے تو یہ جو ہے منع ہے. یعنی کہ جو ہے غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد مرد جو ہے اپنی بیوی باوضو ہے اور باوضو ہونے کے بعد اپنی اگر بیوی کو ہاتھ لگاتا ہے بغیر کوئی کپڑے کے حائل کے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو ایسی صورت میں اس کو ممانعت ہے کہ اپنی بیوی کو ہاتھ نہ لگائے. اس کے علاوہ تو آپ کفن میں ہیں تو اتارنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، غسل دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ سب چیزیں جائز ہیں.
جنازے کو محض اجنبی ہاتھ لگانا اور کندھوں پر اٹھاتے وقت اور قبر تک لے جاتے وقت شوہر کو ہاتھ لگانے کے لیے نہ بلانا، یہ سب غیر شرعی چیزیں ہیں کہ جنازے کو اجنبی کا ہاتھ لگے اور شوہر نہ لگے، شوہر کا نہ لگے، تو یہ سب سے بڑا عیب ہے، کیونکہ شوہر زیادہ حقدار ہے دوسرے مردوں سے کہ ان کا ہاتھ لگے۔ جنوب یا حیض و نفاس والی عورت کا انتقال ہو، یعنی کہ عورت کا انتقال اس حال میں ہو کہ وہ ناپاک تھی، تو ایک ہی غسل کافی ہے کہ غسل واجب ہونے کے کتنے ہی چیزیں ہوں، یعنی کہ ایک ہی ٹائم پر عورت جنوب جنابت سے بھی تھی ہو، عورت حیض سے بھی تھی ہو، عورت نفاس سے بھی تھی ہو، ہر حالت میں الگ الگ غسل دینا، جیسا کہ ہم نے غسل کے بیان میں پہلے بھی کہا تھا کہ اگر 3-4 چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے اس کو، چاہے عورت ہو یا کوئی اور، اس کو اگر غسل لینے کے لیے 2-4 اسباب جمع ہو جائیں تو سب کے لیے الگ الگ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی نیت سے ایک ہی سب کی طرف سے ایک غسل کافی ہو جائے گا، ایک نیت میں شامل کر لیا جائے گا۔ اگر مسلمان جل کر مر گیا اور میت کا بدن ایسا ہو گیا ہو کہ غسل دینے سے کھال ادھڑے گی تو غسل نہ دے بلکہ تیمم کروائے۔ نہلانے کے بعد ناک، کان، منہ اور دوسرے جو سوراخوں میں حنوط بھری ہوئی روئی جو ہے وہ رکھ دی جائے گی، اور میت کے سر کے بالوں میں نرمی سے کنگھی کریں گے، جنگلی پن سے نہیں، آہستہ سے کنگھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ بال اگر پیچیدہ بھی ہو رہے ہوں تو آہستہ آہستہ سے کنگھی کی جائے گی، نہ کہ تیزی کے ساتھ، رف طریقے کے ساتھ میں کرنا غلط ہے۔ ناخن تراشنا یا کسی جگہ کے بال مونڈنا یا کترنا یا اکھاڑنا، یہ تمام چیزیں مکروہ ہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت پر ہے اسی پر دفن کیا جائے، اور اگر ناخن یا بال جو نکلیں غسل دیتے وقت اگر نکلتے ہیں تو جو ہے نا ان کو تراش لیا جائے، اور ان کو یا غسل دیتے وقت ناخن اگر پہلے سے کوئی ٹوٹا ہوا تھا، تھوڑا سا نکلا ہوا تھا، یا غسل دیتے وقت میں کچھ ہو گیا تو اتنے ناخن کو کاٹ کر اسی کے ساتھ میں کفن میں رکھ دیا جائے گا، یا کوئی الگ علیحدہ کوئی دوسری چیز میں تھیلی میں ڈال کر دفن کر دینا۔ تھیلی سے مراد کوئی بڑی تھیلی نہیں ہوتی، ایک سفید کپڑے میں ہی اس کو بند کر دفن کر دینا، یہ مندوب ہے۔ میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں رکھیں یا سینے پر داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں، یعنی کہ یا تو دونوں ہاتھ سیدھے طور پر رکھ دیے جائیں گے، یا نہیں تو کیا کیا جائے گا کہ سینے پر جو ہے بایاں ہاتھ، لیفٹ ہینڈ پہلے رکھا جائے گا، اس کے بعد اس کے اوپر جیسا کہ نماز میں آپ ٹھہرتے ہیں سیدھا ہاتھ رکھا جائے گا۔ یہ 2 شکلیں ہیں میت کو لٹانے کی اور اس کے ہاتھوں کی پوزیشن کی۔ میت کے غسل کے لیے کورے گڑھے اور لوٹے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے استعمال والے گھڑے لوٹے سے بھی غسل دیا جا سکتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص قسم کا لوٹا یا گھڑا ہی منگایا جائے یا باہر سے کوئی چیز منگائی جائے، گھر کا استعمال نہ کریں وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میت کے لیے غسل کیا جا سکتا ہے، گھر کی ہی چیزوں سے کر دینا بہت اچھا ہے۔ اور بعض یہ جہالت کرتے ہیں کہ غسل کے بعد جس پانی کے گھڑے کو استعمال کیا گیا ہے یا لوٹے کو استعمال کیا گیا ہے ان کو توڑ ڈالتے ہیں،
اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا استعمال اب منع ہے، ممنوع ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ایسا میت کے کو استعمال کی گئی چیزوں کو ایسا ضائع کر دینا ابھی الٹا یہ ناجائز ہے، اور ایسا کرنا سخت منع ہے، کیونکہ یہ مال کو ضائع کرنے میں شمار ہوتا ہے، اور یہ خیال کرنا کہ وہ نجس ہو گئے ہیں یہ بہت بڑی کراہت کی اور فضول بات ہے۔ میت کو غسل دینے سے کوئی چیز ناپاک نجس نہیں ہوتی، اور اکثر جگہ گھڑے لوٹے مسجدوں میں رکھ دیے جاتے ہیں کہ نمازیوں کو آرام اور اس کا ثواب، نمازیوں کو وضو کرنے کے لیے لوٹے میں اثر آ جائیں اور گھڑے میں پانی جمع کرنے کے لیے سہولت ہو جائے اور میت کو اس کا ثواب پہنچے، تو یہ اچھی نیت ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نیت کے ساتھ آپ کے دل میں کراہت تھی اور آپ اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تھے، اور کیا اس کو ایک اچھی بات کہہ کر جو ہے نا آگے پہنچا دے رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کی نیت اللہ جانتا ہے، اور وہ کراہت جو آپ کے دل میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اجر دے گا، تو آپ لوگوں میں اپنی شناخت بنانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس سے کراہت ہی ختم کر دیں۔ میت ہے، جو بھی تھے، آپ کے باپ تھے، آپ کی ماں تھے، آپ کے بھائی بہن جو بھی تھے، وہ آپ کے اپنے تھے، فقط مردہ ہو جانا ان کو کراہت والا نہیں بنا سکتا، تو اس سے کراہت کرنا ناجائز ہے۔ اگر یہ خیال ہو کہ گھر میں رکھنا نحوست ہے، تو یہ بہت نری حماقت ہے کہ لوگ ایسا کر کے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت جو ہے بہت زیادہ گر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس میں ان سے کراہت کی جائے گی۔ اور بعض لوگ گھڑے اور برتنوں کا پانی کیا کرتے ہیں کہ پھینک دیتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ اس کو کام میں لینا یہ مستحسن عمل ہے کہ اس کو کام میں لیا جائے، نہ کہ اس کو پھینک دیا جائے، تو ان کا کام میں لیا جانا کوئی نحوست کو نہیں لاتا۔ شہید اور سقط یعنی کہ حمل کا ساقط ہونا، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، یعنی کہ جو بچہ پیٹ میں تھا اس کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا، اور شہید کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا، اور نہ ان پر نماز پڑھی جائے گی، صرف انہیں تدفین کیا جائے گا۔ شہید وہ شخص ہے جو کافروں کی لڑائی کی حالت میں لڑائی ہی کے سبب سے انتقال کیا ہوا ہو، یعنی کہ اسلام کی خاطر جنگ ہو رہی ہو کافروں سے، اور کافروں نے حالت لڑائی حالت جنگ میں اس کو شہید کیا ہو یا اس کو مار ڈالا ہو، تو جب جا کے اس کو شہید کہیں گے، ورنہ حالت جنگ میں کوئی اور بیماری کی وجہ سے اگر لڑنے والا مر جائے تو اس کو جو ہے ان میں شمار نہیں کیا جائے گا، ان شہداء کی اس قسم میں شمار نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ کوئی بیماری سے مر جائے تو پھر لڑتے لڑتے کسی اور بیماری سے مر گیا ہو تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کے اوپر نماز بھی پڑھی جائے گی، اور پھر اس کو دفنایا بھی جائے گا۔ شہید کا غسل اور اس پر نماز حرام ہے، مگر تکفین اور تدفین واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مسائل کو شہید کے مسائل سے انشاءاللہ بیان آئندہ ہفتے جاری رکھتے ہیں، اور آج کے لیے کیونکہ پھر یہ بیان شروع کریں گے تو پھر آگے اور تھوڑا سا کافی طویل ہوگا،
تو میت کے تعلق سے حوالے سے گفتگو جو ہے ان کو کفن پہنانے اور غسل دینے کے حوالے سے انشاءاللہ آگے اگلے ہفتے انشاءاللہ اس پر بات کی جائے گی، کیونکہ ہم نے اس کے اندر میت کی شہید کی جب بات آتی ہے تو شہید کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سی قسم والوں کو غسل دیا جائے گا، کس والے کو غسل نہیں دیا جائے گا، یہ سب باتیں ہیں۔ پھر سخت حمل میں بھی قسمیں ہیں، یعنی دوران حمل بچہ اگر انتقال کر جائے تو اس کی بھی قسمیں ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کو انشاءاللہ بیان کرنا ضروری ہے کہ اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر آئندہ درس میں گفتگو جاری رکھیں گے۔ آج کے لیے فقہ کے حوالے سے اتنی ہی گفتگو کافی ہے۔ یہ مسائل کہ غسل کیسے دیا جائے اور کیا کیا چیزیں اس کے دوران ہم نے کہی ہیں ان کو بغور یاد رکھیں انشاءاللہ، تاکہ بعد میں ریکارڈنگز یوٹیوب پر بھی ہیں، فیس بک پر بھی ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کے ذریعے سے بھی بار بار سن کر استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی رہ جائے بات تو بلا جھجک آپ میسج وغیرہ کر کے آپ دریافت کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر اور روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ اور آج کی گفتگو میں کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو تو انشاءاللہ آپ کے سوالات کو آپ لکھ کر رکھیں یا میسج ٹائپ کر دیں، انشاءاللہ آخر میں اس کو شامل کر لیا جائے گا۔ اب ہم درس کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو کبریت الاحمر اور الیکسیر الاکبر کے حوالے سے ہم نے پچھلی گفتگو میں پانچواں جو مقام ہے، مقام فقر، اس کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی اور اس کے پھل کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی۔ ہم اس کو جاری رکھتے ہیں کہ وقال المصنف رحمہ اللہ تعالی ونفعنا به ومن احکم المقام الخامس وهو مقام الفقر، کہ پانچواں مقام روحانیت کے مقامات میں سے جو ایک مرید کو ایک روحانیت کا سفر شروع کرنے والے کو ضروری ہے، وہ ہے فقر کا مقام۔ اور فقر میں کیا ہوتا ہے کہ فقیری کو ہم نے پھر سے گزشتہ درس میں ہم نے سنایا کہ فقیری اختیار کی جاتی ہے، غربت آ جاتی ہے، فقیری اختیار کی جاتی ہے۔ غریب ہونا اور بات ہے، فقیر ہونا اور بات ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کر لی۔ تو یہاں پہ سیدنا امام العیدروس رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی مقام فقر کو حاصل کر لے، جس کے دل میں فقیری داخل ہو، فقیری سے مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مانگنے پھرنے والے کو فقیر جو عرف عام میں کہا جاتا ہے وہ نہیں، جس کا دل سب رکھ کر بھی بہت کم کے ہونے پر راضی رہے، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو یہ حالت اختیار کرتا ہے اللہ تعالی، جو یہ مقام تک پہنچ جاتا ہے، جس کے دل میں فقر آ جائے، دکھاوے کے لیے یا یہ کرنے کے لیے نہیں، جس کے دل میں کوئی چاہت نہ ہو کوئی دوسری چیز کی، وہ خرید سکتا ہو، وہ لے سکتا ہو، یا وہ چاہے تو اپنے آپ کے اوپر بہت سارا مصارف کر سکتا ہو، لیکن اس کو ضرورت نہ محسوس ہوتی ہو اور وہ لیتا نہیں ہے، تو یہ فقر اس کے دل میں اگر داخل ہے تو اس اندرونی عمل کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قربت عطا کرتا۔ اس کا دل جتنا دنیا اور دنیا کی چیزوں سے پاک ہوتا چلا جائے، یہ ایک مقام ایسا ہے کہ جو زہد کی طرح ہے۔ جس طرح زہد میں آپ کو دنیا اور دنیا کی چیزوں کا دل کے اندر نہ ہونا ہم نے یہ بیان کیا، یہ اسی طرح فقر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فراخی دی ہو، آپ کے پاس میں دولت ہو یا آپ کے پاس اتنی آمدنی ہو کہ آپ بہت کچھ دنیا کی چیزوں پر خرچ کر سکتے ہو، لیکن آپ کا دل اس کے اوپر نہ ہو۔ اور فقیری کا دوسرا معنی ہے دل کی
عاجزی اور دل کا رجحان کے جو کچھ ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر ہے، ورنہ اس کا حال کچھ نہیں. یعنی یہ پیسہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے انہی کی عطاؤں سے ہے، انہی کی فراہم کی گئی ہوئی نعمتوں سے ہے، ورنہ ہمارے اندر یہ پیسے کی کوئی اہمیت نہیں. کہ یہ جب ہوگا تو کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں جب رہیں گے تو اپنے پیسے کی طرف آپ کی توجہ نہیں جائے گی، بلکہ آپ اس طرف متوجہ رہیں گے کہ بھائی میرے پاس میں پیسہ ہے یا نہیں ہے، میں کسی سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہوں، یا کوئی میرے سے چھوٹا میرے پیسے کی وجہ سے نہیں ہے. یہ چیز پیدا ہو اور آپس میں ہر ایک کو اپنے برابر سمجھنے لگے، تو یہ فقیری ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور وہ حال عطا فرماتا ہے. اس کا جو پھل آتا ہے وہ ہے قرب، اللہ اپنے قریب کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انتم الفقراء الی اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی طرف فقیر ہو، تم فقیر ہو اللہ کی بارگاہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفقر فخری، فقر فقیری میرا فخر ہے، فقیری میرا فخر ہے. I am proud of this poverty or this indigence, the acquired poverty, the state of being poor. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ تم فقیر ہو ہر چیز کے لیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر رکھو ہر چیز کے لیے. اللہ نے تمہیں آج دولت دے دی، یہ دے دیا، وہ دے دیا، تو تمہارے اندر ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ میری ضرورتیں یہ پیسے سے پوری ہو جائیں گی، یہ کر دوں گا تو یہ پوری ہو جائے گی. تمہیں طاقت دیتی تمہاری زبان پر یہ آ کہ یہ تمہارے ساتھ میں یہ خدمت میں لگ جائیں گے، وہ کر دیں گے تمہارے لیے، یہ کام آسان، وہ کام آسان. سب چیزوں میں یہ سب چیزیں دے گا اللہ، یہ مقام و مناصب دے گا، یہ دولت کے رزق کے دروازے سے کھول دے گا. تو پھر تم کیا ہو کہ اللہ تیرا محتاج، جو کچھ دیا تو نے دیا تو یہ ملا. اگر تو چھین لے گا تو میں وہی ہوں، تو عطا کر دے گا میں وہی ہوں کہ میں تیرا محتاج، تیرے رسول کی عطا کا محتاج، کہ جس کے ہاتھ میں تو نے خزانے دیے نعمتوں کے، کہ وہ قاسم ٹھہرے، وہ قاسم نعمت کی بارگاہ پہ جھولی پھیلائے ہوئے ادب سے سر جھکائے کھڑا ہوں. نہیں کہ آج میں نے علم پڑھ لیا، آج میں نے تفاسیر پڑھ لی، میں نے احادیث پڑھ لی، میں فقہ اور مسائل میں اتنا بڑا ہو گیا، اور میں نے عبادتیں اتنی لمبی کر لی، میری عمر بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر حیات 63 سال سے زیادہ ہو گئی، اور ساری عمر میری نمازوں میں گزری اور اچھائی میں گزری اور علم میں گزری اور پتہ نہیں کیا کیا. تو میں معاذ اللہ میں محتاج نہیں. استغفر اللہ، تم تب بھی محتاج ہو رسول کی رسالت کی. نہ تمہاری عمریں، نہ تمہاری ہزارہ برس کی عبادتیں، نہ تمہارا مال، نہ تمہاری کوئی آگے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اس کے دین کے معاملات میں کتنے ہی آگاہ بن جاؤ، تمہیں رسول اللہ کی ضرورت پڑتی ہے کہ تمہیں جتنی نعمت دی گئی ہے وہ قاسم نعمت کی وجہ سے. تم محتاج ہو اس عطا کرنے والے سے اور اس تقسیم کرنے والے کے. تو وہ فقیری جب ہوگی اللہ قریب کرے گا، اللہ قریب کرے گا. اور یہ قرب اس معنی میں ہے کہ ایک بندہ اپنے ایمان کے ساتھ اور اپنی سچائی اور تصدیق دل کے ساتھ، صداقت ایمانی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، حقیقت کو سمجھتے ہوئے، پہچانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مقبول بنا دیا جاتا ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبولیت لکھ دیتا ہے لوگوں کے اندر بھی، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان بڑھ جاتا ہے. قرب کا معنی، قریب ہونے کا معنی. آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے بازو گھر ہو جاتا ہے یا یہ ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، ایسا تو کوئی چیز نہیں. قریب کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا احسان سے قریب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حقیقتوں سے زیادہ آگاہ ہو جاتا ہے، ایمان میں بڑھ جاتا ہے دوسروں سے، وفاداری میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ جاتا ہے، سچائی میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسروں سے مقام اس کا بڑھ جاتا ہے. وقرب الحق من العبد بما يخص به، کہ بما يخص به اليوم من العرفان، اور اللہ کا اپنے بندے سے قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دن کی معرفت دیتا ہے کہ جس دن ملاقات ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی پہچان دیتا ہے، اپنی ذات کے بارے میں اس کو معرفت دیتا ہے، عرفان دیتا ہے اپنا، کہ تمہیں جو کچھ نعمتیں دی جائیں گی اس دنیا کے بعد، وفی الآخرۃ مما یکرمہ من الشہود والعیان، کہ آخرت کے دن جو تم وٹنس کرنے والے ہو، جو کچھ تم دیکھنے والے ہو، جو کچھ آنکھیں دیکھنے والی ہیں دوسری، سب کی آنکھیں دیکھیں گی، اس چیز کی معرفت اور پہچان آج تمہارے دل میں ڈالتا ہے. اللہ کی قربت کا معاملہ یہ ہے، that Allah subhanahu wa ta'ala honors and bestows the gnosis of the hereafter in this world to a servant, to know about the secrets of the afterlife, to know what he's going to witness, or the eyes of the people are going to witness in the day of judgment, will be available as a source of gnosticism for a seeker of the sacred path. کہ اس راستے پر چلنے والے ایک سلوک اور مرید کے لیے اللہ تعالیٰ وہ راستے کھول دیتا ہے. وفیما بین ذالک بوجوہ اللطف والامتنان، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور اللہ کی ایک اکرام اور نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ عطا فرمانے والا ہے، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ آج اس دنیا میں اس کے اوپر اس کی معرفت کھول دیتا ہے. اس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اس آخرت کی جو چیزیں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں اور ادا کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں اس کے اوپر نچھاور کرتا رہتا ہے. اس طریقے کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بنتا ہے، جو اس کے دل پر اللہ تعالیٰ واردات کرتا ہے. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala reveals to his heart is actually not known by everyone. Not anyone is different, not everyone. بہت سارے دوسرے اولیاء کو، صالحین کو اس بارے میں معلومات ہوتی، لیکن ہر عام کو اس کے بارے میں اطلاع نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ قرب والوں کے دائت. اور سبحان اللہ، فقیر کے ساتھ یہ واقعات ہوئے تھے کہ سیدنا شہزادہ سیدنا غوث الثقلین الشیخ عبد القادر الجیلانی حضرت العلامہ القاری سید شمس الدین قادری الجیلانی قدس سرہ العزیز، ایک شخصیت ہو گزرے سابقہ نائب صدر جمعیت المشائخ، شاید جس کے صدر جو ہے مولانا
سید اعظم علی صوفی صاحب تھے، اس کے نائب صدر، اسی تنظیم کے نائب صدر حضرت سید شمس الدین قادری الملتانی قدس سر العزیز تھے. یہ جو ہے حضرت سبع قادری جو دکن کی سرزمین پر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی اشارے اور حکم سے بھیجے گئے تھے، جن کا نام شیشہ اسماعیل قادری، شیشہ اسحاق ثناء اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو کرنول میں واقع جو ہے نا ندی کے کنارے پہ آپ کی بارگاہ ہے، تو وہاں پہ یعنی ان کے شہزادے تھے جو ہمارے شاہین نگر کے تھوڑا اندرونی علاقے میں واقع ایک خانقاہ بنائی تھی انہوں نے 1992 میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر وہ سینٹرل سٹی سے نکل کر اس وقت 92 میں تو جس علاقے میں وہ تھے تو وہ آباد نہیں ہوا تھا، بارکس آباد تھا، لیکن شاہین نگر کا وہ اندرونی حصہ آباد نہیں تھا، وہ ایک ہی گھر تھا جب اس تاریخ کا، یہ ہم نے دیکھا ہے. تو ہم جاتے تھے، ہمارے ایک محب، ہمارے احباب میں سے سید اظہر قادری شمسی جو بہت اچھے عالم بھی ہیں جامعہ نظامیہ کے، وہ ان کے پیر و مرشد تھے. تو کیونکہ ہمارے ملاقاتیں اور ہمارے تذکرے اللہ والوں کے ہوتے تھے اور اچھی باتیں بھی ہوتی تھی، تصوف کا سب کو شوق تھا، تو وہ اپنی بات کرتے تھے، ہم اپنی بات کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ہمارے سینئر تھے اور ہیں ماشاءاللہ، تو وہ ہمیں لے کر گئے تھے ملاقات کے لیے اپنے پیر و مرشد کے پاس. اس طریقے کے ساتھ تعارف ہوا تھا، اور پھر بعد ازاں ایک طویل زمانہ آپ کے ساتھ میں، طویل یوں کہوں کہ اکثر ملاقاتیں رہیں، اور گھنٹوں گھنٹوں تنہائی میں بھی انہوں نے بیٹھا کر باتیں کی اور بہت کچھ ان کے لطف و اکرام سے نوازا. تو بات پتے کی یہ بتانا مقصود ہے کہ انہوں نے کہ ایک وقت میں نے ان سے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کیا جائے. یہ قریب 10-11 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 10-11 سال پہلے. تو ہم نے پوچھا تو بغیر تردد کے اور بغیر رکاوٹ کے حضرت شیخ شمس الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حبیب، اللہ کا قرب نہیں، اللہ کی محبت کے طالب رہی ہے. بس ختم، اتنا ہی جواب تھا. تو سبحان اللہ کہ کہا کہ اللہ کی محبت اگر حاصل ہو جائے تو قرب تو ویسے ہی مل جائے گا، لیکن اس وقت میں جب ہم قرب کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ the proximity with Allah subhanahu wa ta'ala, the nearness with Allah subhanahu wa ta'ala, we were actually focusing on that. So at that point he addressed to my thoughts and said that seek Allah's love and Allah's affection rather to seek the proximity. The proximity is a part of the love. It is the complementary dessert which will be offered with the meals of love. تو وہ تو کھانے کے ساتھ میں آپ کو مٹھاس ہے وہ آپ کو دی ہی جائے گی. تو محبت مانگیے اللہ تعالیٰ کی. اور ماشاءاللہ بہت باتیں، بہت چیزیں ہیں ان کے بھی تعلق سے اگر سنانے بیٹھے تو ایک اچھے زمانے، ایک اچھی صحبتیں اللہ نے دی. اللہ کا شکر، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے،
اللہ تعالیٰ ان کے اسرار، ان کے علم، ان کی روحانیت سے ان کے مریدین، ان کے چاہنے والے، ان کے اہل خانہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھنے والے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ عطا فرمائے۔ لہذا قرب سیدنا امام العائد عروس فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی معرفت ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے، کب کہ جب آپ کا دل فقیر ہو۔ جب تک دل کے اندر فقر نہیں، یا آپ کے روح میں فقیری نہیں آئے، آپ کے مزاج میں فقیری نہیں آئے، تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں، تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد آپ ظاہری طور پہ 2 جوڑے لے کر پھریں، دو کپڑے لے کر پھریں، 2 چادریں اوڑھ کر پہنیں، لیکن دل کے اندر یہ ہو کہ وہ 5 اسٹار ہوٹل میں ایک دن کھانا کھاؤں گا، ادھر یہ کروں گا، یا یہ ہے۔ کھانا نہ کھاؤ ایسی جگہ پر، ایسی بات نہیں کر رہے، اللہ دے دے تو اللہ جدھر کھلائے وہ ایک نعمت ہے، لیکن خاص طور پر یہ نیت پالنا کہ یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، یعنی کہ شان کی خاطر، اپنی شان کو ظاہر کرنے کے لیے، کہ لوگوں میں بتانے کے لیے کہ دیکھو میں 7 اسٹار میں بھی کھایا ہوں، 5 اسٹار میں بھی کھایا ہوں، اگر اس نیت سے ہے تو وہ فقیر ہی نہیں۔ یہ تو ابھی تو دنیا کی چمک دمک آپ کے پاس سے نہیں گئی، تو آپ مرید کب بنیں گے؟ آپ سچے مسافر کب بنیں گے اس راہ کے؟ when will you become the spiritual wayfarer of this path? These are all the far most things. تو پہلی کی چیز کہ اپنے آپ کو متوجہ رکھنا، اور اس چیز کے اوپر کے دل کے اندر چاہت نہ ہو بڑی چیزوں کو دیکھ کر، ارے اس کے پاس یہ ہے میرے پاس بھی ہو، ارے اس کے پاس ایسا ہے میرے پاس بھی رہنا، نہیں، اس کو چاہت نہیں کہتے۔ مرحوم نانا جان بچپن میں، نانا جان ایک شعر لکھوایا تھا مجھ سے، وہ غالباً میں 4th اسٹینڈرڈ میں تھا، اور اردو لینگویج میں جو ہے ہمارا فائنل رپورٹ کارڈز وغیرہ دیکھتے تھے نانا، اور کیونکہ سمر ہالیڈیز ان کے پاس میں اسپینڈ ہوتے تھے، تو گئے، رپورٹ لائی، اور نانا جان نے پوچھی بتاؤ، ان کو شوق تھا اپنی اولاد کو پڑھتا ہوا دیکھنے کا اور بڑے بڑے کورس کرنے کا، ان کو بہت شوق تھا، اور الحمدللہ ہوا بھی ویسے۔ ان کی دعاؤں نے بہت سارے ان کے گھر میں اچھے پڑھے لکھے بھی پیدا کی۔ تو انہوں نے جب اردو میں میرے نشانات دیکھے، یعنی کہ مارکس دیکھے، سکور دیکھا، تو کنسسٹنٹلی 99 آؤٹ آف 100، 99 آؤٹ آف 100، 99 آؤٹ آف 100۔ تو یہ کنسسٹنسی کو دیکھ کر دوسرے بھی تھے، لیکن خاص طور پہ ان کو اردو، کیونکہ وہ شاعر بھی تھے، تو ان کو اردو بہت جو ہے نا وہ تھا، ان کا مزاج تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ بولے کہ تمہیں ٹیسٹ بھی کر لیں گے کہ تم کیسا لکھتے ہو، املا آپ کا دیکھتے ہیں کہ اسپیلنگ کیسی ہے، ہاؤ ڈو یو اسپیل، ہاؤ نائسلی یو رائٹ۔ تو ایکچولی میں نے غلطی بھی کی تھی، طریق کو میں نے تا سے لکھا تھا، بڑی تا سے لکھا تھا، وہ طا سے تھا۔ تو وہ کیوں کی تھی؟ تو نانا جان زیادہ چاہے تجوید کا استعمال نہیں کرتے تھے گفتگو میں، حالانکہ ماشاءاللہ بہت اچھی تجوید والے، لیکن گفتگو میں استعمال نہیں کرتے۔ تو انہوں نے جس اعتبار سے شعر کہا ہم نے ویسے لکھ دیا۔ تو علامہ اقبال کا ایک شعر اپنے انداز میں انہوں نے بتایا کہ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہو۔ تو کہا کہ یہ ایٹ اے ٹائم یہ آپ کے لیے ٹیسٹ بھی ہے، اور ایٹ اے ٹائم یہ آپ کے لیے میرا مشورہ ہے، میری صلاح، میری نصیحت، یہ تینوں ہیں۔ کیا؟ تو شعر کو لکھو اور سمجھتے رہو کہ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہو، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو امیروں کا طرز نہ ہو، طریق، تو انہوں نے تیرا طریق کہا، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہو، ایسا کہا۔ تو طریق جس انداز سے ادا ہو رہا ہے ہم نے ویسے ہی لکھ دیا،
جب شعر لکھ کر بتایا تو انہوں نے راؤنڈ اپ کیا اور اس کو درست کیا کہ کہا یہ طریق ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کی غلطی ہے کہ اگر آپ پہلے ہی تو سے کہتے تو میں ویسا لکھتا. آپ نے طریق کہا، میں نے طریق لکھا. تو ایک اچھا ایک واقعہ تھا، لیکن ایک بات جو انہوں نے سکھائی وہ ہمیشہ یاد رہ گئی. وہ ڈائری پتہ نہیں کہاں چلی گئی، وہ پیپر کہاں چلا گیا نہیں معلوم، لیکن بات یہاں نہیں، وہ یہاں تھی. اور انہوں نے کسی سے نہیں، مجھ سے کہا اور مجھ سے مخاطب رہے. اور انتقال کرنے تک بھی ان کے لطف اور ان کے اکرام اور ان کی محبتیں جو فقیر کے ساتھ رہی وہ شاید ہی کسی کو. تو وہ جس توجہ سے مجھے، تو یعنی کہ وہ مجھے فوکس کر رہے تھے کہ مجھے بننا ہے وہ چیز جو وہ چاہ رہے ہیں، کہ جو اسلام کا پیغام کہ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہو. تو بڑے امیروں کی طرح، امیروں کی والی زندگی کی طرف، یا وہ تیرا راستہ امیروں کا نہ ہو بلکہ فقیری ہو، غربت والا اختیار کر. پیسہ ہوگا، آپ کے والد کا میں بہت ہوگا، آپ کے پاس بہت آ جائے گا، نعمتیں آ جائیں گی، پڑھ لکھ کر شاید کمانے بھی لگ جاؤ اتنا، لیکن تیرا طریق فقیری ہو، عیش و عشرت والی زندگی نہیں، بہت زیادہ عالی شان محلات نہیں، فقیری ہو. خودی نہ بیچ. اوہ، یہ خودی بہت اہم چیز ہے. خودی is the real being of you. اس کو چند پیسوں کے لیے بیچو مت کسی کے پاس. کوئی پیسہ دے رہا ہے اور آپ کی سہولتیں، یا کوئی سہولتیں دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، دنیا کی کوئی عیش و عشرت دے رہا ہے، تو اس کی خاطر اپنی خودی کو قربان مت کرو. اپنے آپ کو اللہ کا محتاج رکھو، ہمیشہ اللہ کا فرمانبردار رکھو، ہمیشہ اللہ کا فقیر رکھو، ہمیشہ. خودی نہ بیچ. نام کے لیے، نمود کے لیے، دنیا کی جاہ و مال کے لیے، فیم کے لیے، for the power, for everything of this world، آپ اپنے آپ کو بیچ رہے. چند پیسوں کی خاطر اخلاق چھوڑ رہے، چند پیسوں کی خاطر آپ ایک دوسرے کے ساتھ رواداری اور ہمدردی اور رحم دلی یہ چھوڑ رہے ہیں. آپ پیسوں کی خاطر، آپ لوگوں کے اندر یا مقام و منصب کی خاطر آپ اپنے آپ کو کیا ہیں، اپنی شخصیت کیا ہے، اس کو آپ قربان کر رہے ہیں. تو پھر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خودی کو بیچ دیتی. اگر نام پیدا ہی کرنا ہے تو غریب رہ کر پیدا کر کے بتاؤ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ایک چٹائی پر بیٹھ کر، زمین پر ایک چادر بچھا کے سو کر، 3 دن بغیر کھائے ہوئے رہ کر، پیوند لگے ہوئے لباس پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نام کیسے پیدا کیا جاتا. یہ حضور نے زندگی گزاری آپ کے لیے، ہمارے لیے، کائنات میں آنے والی نسلوں کے لیے، کہ دیکھو نام صرف پیسے سے نہیں پیدا ہوتے، اخلاق سے پیدا ہوتے ہیں، سچائی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، دیانتداری سے پیدا ہوتے ہیں، امانتیں رکھنے سے پیدا ہوتے ہیں، جھوٹے فریب والے راستوں پہ چلنے سے نہیں پیدا ہوتے. ویسی چمک دمک ویسی ہی ختم ہو جاتی ہے، جیسے آتی ہے ویسی چلی جاتی ہے. بجلی کی کڑک کی طرح ہے، کچھ دیر کے لیے نظر آتی ہے، اس کے بعد میں غائب ہو جاتی ہے. بننا ہو تو چاند و سورج بنو، کہ جن کی روشنیاں عالم کو منور کرتی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حقیقت میں فقیری ہمارے ذہن و قلب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سچا انسان بنائے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا سچا آئینہ دار اور نمونہ بنے، جو لوگوں کو آگے فائدہ پہنچانے والا یا فائدہ پہنچنے والا بن سکے، ورنہ خود ساختہ زندگیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ ہمیشہ
دل و روح کی صفائی عطا فرمائے، زبانوں کی صفائی عطا فرمائے، ذہن کی سچائی عطا فرمائے، ستھرائی عطا فرمائے، کسی کے بارے میں کبھی بدگمانی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جب تک کہ وہ یقینی طور پر سامنے نہ آئے، کسی کے بارے میں شک و شبہات میں رہنے سے اللہ محفوظ رکھے، کسی کے اوپر غلط تہمتیں باندھنے سے اللہ محفوظ رکھے، کسی کے دل آزادی سے اللہ محفوظ رکھے، کسی کے دل توڑنے سے اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کسی کو بڑی بات کہہ دینے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کبھی اترانے سے محفوظ رکھے، چاہے وہ علم کی دولت ہو، چاہے وہ مال کی دولت ہو، چاہے وہ کسی بھی شے کی دولت ہو، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی انا، ہر قسم کی دکھلاوے سے محفوظ رکھے، اللہ مخلص بنا کر رکھے، سچا بنا کر رکھے، اللہ ہمارے اکابرین، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف کی زندگیوں کی تاثیر ہمارے اندر پیدا فرمائے، ان کی جھلک ہمارے اندر پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم ویسی محنتیں کر سکیں، اللہ تعالیٰ ان جیسی قبولیت عطا فرمائے تاکہ لوگوں کو ہم استفادہ نفع پہنچانے والا بن سکیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے میں ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہماری مدد و نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا چھوڑ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا محتاج اور کسی کا بھکاری یا فقیر نہ بنائے رکھے، اللہ تعالیٰ جو مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، جہاں کہیں تکالیف میں ہیں اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے، پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرمائے، مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے اللہ تعالیٰ انہیں ظلم سے نجات عطا فرمائے، انہیں امن و امان دے، اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کی حفاظت اور نصرت اور مدد فرمائے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم، وما علینا الا البلاغ والفاتحہ لحضرت النبی۔ عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الأمجد رسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين۔ کسی کے اگر کوئی سوالات ہوں تو شامل کر لیں ورنہ پھر درس کا اختتام کر لیں۔ ہمارے حبیب صاحب یا کوئی اور کسی کا کوئی سوال ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی صاحب، شہید کے بارے میں آپ جو فرمائے تھے غسل اور غالباً نماز جنازہ جی بھی جی نہیں، نہیں معاف تو کرنا، آپ پھر سے دہرائی۔ نہیں میں سننے میں غلطی ہوئی ہے، اچھا کیا بات؟ دیکھیے نماز جنازہ بھی نہیں شہید کو بول، نماز کے بارے میں نہیں، کفن غسل نہیں دیا جائے گا، اگر ایسا ہم نے کہا یا ایسا کچھ ہے تو نہیں، نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی ہر ایک کے لیے، شہید کے لیے بھی اور نومولود کے لیے بھی، یا حمل میں انتقال کر جانے والے کو تو خیر حمل میں نہ جو انتقال ہو جاتا ہے اس بچے کو تدفین کی جائے گی، اس کے نماز نہیں ہوگی، لیکن شہید کے لیے نماز پڑھی جائے گی، بچہ جو پیدا ہو جائے اس کے بعد انتقال ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ایسا ہے۔ شہید کے لیے تو نماز جنازہ ہوگی، اگر ایسا کہا ہو یا ایسا سمجھا گیا ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں، تو صرف میت کو شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، اور جس کا حمل میں انتقال ہوا ہے اس کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا، واللہ اعلم۔ کوئی اور سوال؟
कोई और सवाल है؟ जी नहीं, कोई वही बस वही था, मैं तो पूछ लिया था। और जज़ाकल्लाह। शायद हबीब फारूक साहब फोन और कर एक रहे हैं, बात, अगर आप एक उनसे सवाल कुछ सवाल है क्या पूछिए। जी 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 पूछिए। जी जी पूछिए आप, आपका सवाल। है कि यानी गुस्ल जो देते हैं उनको, उनके ऊपर भी गुस्ल करना मुस्तहिब है? मैं ऐसा मैयत का जो गुस्ल देते हैं। हाँ मुस्तहब है, लेकिन ये वाजिब या जरूरी नहीं है। तो हमने जी सिर्फ वो उसके बिलाक्स जो भी होगा वो तो उसके लिए मुस्तहसन है ही, लेकिन वाजिब के इनकार के बारे में हमने जी सिर्फ कहा कि ये वाजिब नहीं है। तो वाजिब के अलावा जो भी है वो तो मुस्तहसन है, अगर कोई करके रहता है तो हाँ कोई मसला नहीं। नहीं, क्योंकि वक्त बहुत कम रहता, और तो मैं इस सिलसिले में इसलिए पूछा। हाँ नहीं, बिला वजू आप जो है ना कर सकते हैं, जो है ना, बल्कि नापाकी की हालत में भी आप गुस्ल मय्यत को दे सकते हैं। हाँ अगर पाक पाक शख्स मौजूद हो तो जरूरत नहीं है, लेकिन आप पाक होकर आ जाएं उसके बाद शरीक हो जाएं। लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो हालत नापाकी में भी हो तो आप मय्यत को गुस्ल दे सकते हैं। तो ये तो फिर भी वजू की बात है, जायज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हबीब साहब, सवाल ये था कि हबीब जानी साहब और मेरा सवाल सेम है कि जैसा कि आपने फरमाया था लास्ट दुरुस्त में, जब आप हैदराबाद में थे आप, तो आपने फरमाया था कि मैयत गुस्ल जो इंसान देता है उसके ऊपर भी गुस्ल उसको भी लेना ज़रूरी है। हबीब जानी साहब का सवाल यही है कि वक्त की कमी होती है, जो इंसान मैयत को गुस्ल दे रहा उसको भी गुस्ल लेना है, फिर गुस्ल देने के बाद आपने फरमाया था, तो क्या मुस्तैब है या फर्ज है, वही जानना है मुझे भी। अगर वैसा कहा था तो जरा आप उसको उसके बारे में पेश करिए कभी, आप जब भी फुर्सत में हो, ताकि हमको भी पता चले तो हम आइंदा उसको सही से दुरुस्त कर सकें, या हमने क्या बात कही थी हमें भी पता चले। तो वैसा तो नहीं है जो गुस्ल देने वाला है। अब देखिए हालत नापाकी, आजकल के हालात के अंदर कोई अगर नापाक है और नापाकी को तारी करके किसी को गुस्ल देना चाहता है, तो ऐसी सूरत हाल में ये गुंजाइश कही जा सकती है कि हालांकि वो हराम तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ऐसा शख्स जो पहले से नापाक हो, वो मय्यत को गुस्ल दे रहा है, तो उसको चाहिए कि पहले वो गुस्ल ले ले, देने से जबकि उसको पता हो कि उसी को गुस्ल देना है। क्योंकि इतना वक्त नहीं रहता, ये सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि इंतकाल होते ही तदफीन कर देते हैं। तो उतनी देर में अगर कोई अपने आप को पाक साफ करना चाहता है तो कर ले। हाँ फर्ज की बात है, ये सिर्फ गुस्ल फर्ज होने की वक्त की बात। इसके अलावा कोई किस्म का गुस्ल की जरूरत है नहीं मय्यत को गुस्ल देने के लिए, ना वजू की जरूरत है। आप बिला वजू भी रहकर गुस्ल दे सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं। वल्लाहु आलम। इसके बाद अगर कोई बात रह गई हो तो आप फिर से साफ कर लें, ऐसा कोई मसला नहीं। और जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रान। वो बात अगर ऐसी हमारे हवाले से अगर ये बात है तो फिर बताइए कि कौन सी बात है, तो हम हमें बताइए वो कौन सा वक्त और क्या है कि जिसमें हमने कही हो, ताकि हमें एहसास हो। गलती होना तो मुमकिन है, लेकिन ऐसी कुछ बात कही हो तो उस पर थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम हबीब, किसी के शोहर के इंतकाल होने के बाद जैसे ही तदफीन के लिए लेके जाते मय्यत को, तो वक्त सारे जेवरात निकाल लेते। सही है, अगर ये निकालना जरूरी हो तो दूसरे दिन या फिर कभी भी निकाल सकते हो उसी टाइम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, औरतों के जेवरात को उतारने के बारे में जो है ना बात हो रही, कि सवाल है कि शौहर का इंतकाल हो तो क्या है। तो देखिए,
ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پاس میں اگر کسی کا انتقال ہو تو آپ اپنے آپ کو زیور وغیرہ سے تو ملبوس نہیں رکھیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ کیونکہ زیورات زینت کے لیے پہنے جاتے ہیں، اپنے آپ کو سجانے سنوارنے کسی خوشی کے ماحول کے لیے پہنے جاتے ہیں، تو کیونکہ ایک آپ کے اپنے کی آپ سے جدائی کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک سوگ ایک قسم کا ہوتا ہے، درد و دکھ ہوتا ہے، سوگ سے مطلب غم ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں زیورات وغیرہ اور زیادہ زینت کی چیزوں کو اوائڈ کیا جائے تو بہتر ہے۔ ناجائز ہے یا حرام ہے یہ تو غلط بات ہو جائے گی، لیکن اوائڈ کریں۔ اور اگر کوئی باضابطہ رسم کے طور پر اگر کر رہا ہے، جیسا کہ چوڑیاں پھوڑی جاتی ہیں، ہم نے یہ کہا تھا اس سے پہلے بھی، پچھلی گفتگو میں بھی کہا تھا کہ غالباً پچھلی یا اس سے پہلے والی گفتگو میں کہا تھا کہ چوڑیاں پھوڑ دی جاتی ہیں، یہ کر دی جاتی ہیں، سب غلط چیزیں ہیں۔ عورت اپنے گہنے خود اتار کر رکھ سکتی ہے، اپنے زیور اتار کر رکھ سکتی ہے، یہ کسی کا توڑنا پھوڑنا اور یہ سب چیزیں کرنا، یہ سب غیر مسلمان کافرانہ رسومات ہیں کہ جس کو اسلام جو ہے نا کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عرفات کے دن کیا پڑھنا چاہیے؟ وعلیکم السلام۔ عرفات کے دن تکبیرات کی کثرت کریں، اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تمام تسبیحات کی کثرت کریں، اللہ کی تکبیر، تحلیل اور تمجید، یعنی کہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس قسم کی تسبیحات کی کثرت کریں، ساتھ ہی ساتھ درود ہر اعتبار سے بیچ بیچ میں پڑھتے رہیں تاکہ اس کی قبولیت ہو، اور دعائیں کثرت سے کرتے رہیں، قرآن پڑھیں، اور دعائیں کثرت سے کریں کہ دعائیں قبول ہونے کا دن ہے اور مغفرت کا دن ہے، تو مغفرت طلب کرتے رہیں، بس یہی کچھ کہہ سکتے ہیں ہم کچھ، اس کے علاوہ کوئی اور خاص عبادات تو مذکور نہیں ہے کہ یہی کرنا چاہیے یا فلاں نماز پڑھنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی نماز بھی آپ پڑھنا چاہیں جیسا کہ صلاۃ التسبیح ہو تو پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی اور چیز بھی ہو تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ، لیکن دعاؤں کی کثرت کرتے رہیں۔ کوئی اور سوال؟ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم وَإِيَّاكُمْ وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ یا رب، تو اگر کوئی سوال مزید نہیں ہے تو ہم گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔